اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2024 کے جو انتخابات ہیں یہ تو پولنگ ڈے سے پہلے ہی متنازع ہو چکے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ کہہ چکی ہے کہ 2024 میں جو وزیر اعظم ہمارے ہوں گے وہ میاں محمد نواز شریف ہوں گے اور ہم پپٹ اتحادیوں کے ساتھ مل کر 2/3 میجورٹی سے آئیں گے۔ تو آپ کو نہیں لگتا عوام سوچے گی کہ اگر ووٹ ہم جس کو بھی دیں نکلے گا تو کسی اور کا؟ بات ہو سیاست کی یا ہو ملاقات آپ کے سپر سٹار سے، ہو ٹاؤن گپ شپ یا تبصرہ ملکی حالات پر، دیکھتے رہیے پروگرام 20 منٹس صرف خبرنامہ ٹی وی پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ احسان اور میرے ساتھ سینئر صحافی چودھری جاوید صاحب موجود ہیں۔ ملک میں عام انتخابات کے حوالے سے مارکہ 8 فروری کو لگے گا۔ تقریباً 10 دن رہ چکے ہیں اور سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں بھرپور کمپین کر رہی ہیں۔ آج میرے ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما ملک افتخار صاحب موجود ہیں۔ پی پی 14 سے یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے 2 مرتبہ منتخب ہوئے ہیں۔ آج سے سیاسی صورتحال پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کی الیکشن کمپین کیسی چل رہی ہے اور ان کے لائحہ عمل کیا ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے خبرنامہ ٹی وی کو وقت دیا۔ مصروفیات بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں، وقت بھی بہت کم رہ چکا ہے۔ سر 2 مرتبہ آپ اس حلقے سے منتخب ہوئے، اب دوبارہ عوام میں جا رہے ہیں، لوگوں کی کیا صورتحال ہے، کیا مطالبات ہیں، لوگ آپ سے کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ 4تھی دفعہ الیکشن لڑ رہا ہوں۔ 2008 میں بھی، 2013 میں بھی اور 2018 میں بھی، ابھی 2024 ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو اللہ کا بڑا شکر ہے، پھر آپ میڈیا والوں کا بہت شکریہ، آپ کا ہمیں بلاتے بھی ہیں اور لوگوں کو بھی باخبر رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات، جو لوگوں کی جو توقعات ہیں، ہمارے جو راولپنڈی کینٹ کی عوام ہے انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دی ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگوں کی توقعات ہے کہ جو سب سے زیادہ بنیادی مسئلہ ہے یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے، پھر ہماری جو دل کی خواہش ہے، جو ملک ابرار صاحب کے بھی دل کی خواہش ہے اور میری بھی یہ خواہش ہے، پوری تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، اور وہ خواہش یہی ہے کہ ہم اپنے علاقے کے لیے خوبصورت ہاسپٹل لے کے آئیں اور جہاں پہ فری ادویات ملیں اور لوگوں کا فری علاج ہو۔ ٹھیک ہے سر، یہ تاثر بھی پایا جا رہا ہے کہ اب صرف پاور کی پالیٹکس رہ چکی ہے، نظریے کی سیاست ختم ہو چکی ہے، آپ عوام میں جا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ گئے ہیں، نظریہ چینج ہوتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اس دفعہ آپ کس نظریے کے ساتھ جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو اپنی کانسٹیچوئنسی کی بات کروں گا۔ پی پی 14 سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، مجھے اس سے پہلے اتنا اچھا رسپانس نہیں ملا۔ جو لوگوں سے میں سنتا ہوں یا گاب باقی حلقوں سے اگر کسی کی بات چیت آتی ہے، میں آپ کو 3 یا 4 آبادیوں کا 4 وارڈز کا ایسا بتا سکتا ہوں جس میں وارڈ نمبر 9 ہے، وارڈ نمبر 7 ہے اور وارڈ نمبر 10 ہے، اور یہاں سے مجھے رسپانس اس طرح ملا ہے کہ 80% لوگوں نے، اور ایسے شخصیات ہیں۔ ایک وہ برادری ہے، میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے 20 سالوں میں ہمیں ووٹ نہیں دیا، اس دفعہ انہوں نے خود بلا کے اپنے گھر تقریباً 100-125 بندہ بٹھا کے پوری برادری نے پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں، میاں محمد نواز شریف صاحب کے حق میں اور ہمارے حق میں فیصلہ کیا۔ ایسی شخصیات بھی ہمارے ساتھ چل پڑی ہیں، اللہ کا شکر ہے اس پر۔ ملک صاحب، بظاہر یہ تاثر جا رہا ہے، جو پی ٹی آئی والے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ مسلم لیگ والے انتظامیہ کے ساتھ مل کے وہ ہمارے الیکشن آفس پہ جو نا حملے کروا رہے ہیں، الیکشن آفس بند کروا رہے ہیں، ہم پہ پریشر ڈلوا رہے ہیں کہ ہم کمپینیں چلا سکتے ہیں، باہر آ سکیں، تو یہ اس میں کتنی حقیقت ہے نا؟ دیکھیں جی، یہ تو بات وہی آتی ہے کہ جس نے جیسا کیا ویسا بھرا، وہ بات ان کا خیال تو ہو سکتا ہے، پر ابھی تک انہوں نے سب سے پہلے 2018 میں وہ الیکشن جیتے تھے، سب سے پہلے ان کے نوجوانوں نے اور ان کے ایم پی نے ہمارے دفتر پہ حملہ کیا تھا۔ ابھی تک تو نہ ہم سے ایسی توقعات وہ رکھیں تو نہ ہم ایسی سیاست کرتے ہیں۔ جو بات آ جاتی ہے انتظامیہ کی یہ پوزیشن ہے کہ نگران حکومت کا سیٹ اپ ہے، اس میں میرا خیال ہے ہمیں تو کسی جگہ سے، کسی تھانے سے، کسی جگہ سے ایسی چیز یا اپروچ نہیں ملی کہ ہم جناب کسی کو، ہم نے تو 9 مئی میں بھی ہماری تو سیاست کا آپ یہ المیہ دیکھیں کہ 9 مئی میں بھی ہم سے لوگوں نے لسٹیں مانگی ہیں، تو ہم نے انہیں کہا ہے کہ یہاں پہ ہماری ایک علاقے میں برادری ہے، اور برادری صرف ایک اپنی ذات کی برادری نہیں ہے، ہماری برادری چاہے وہ چھوٹی ذات کی برادری ہو چاہے بڑی ذات کی ساتھ برادری ہو، ہمارا ان کے ساتھ اس طرح تعلق بن گیا۔ یہ ہماری جاوید صاحب تقریباً 22 سال کی رفاقت ہے ان لوگوں سے، اور 22 سال ایک عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے، اور لوگوں کے سمجھیں کہ گھروں میں ہمارا اس طرح آنا جانا ہے جس طرح ہم اپنے گھر میں اپنے فیملی میں اپنی ماں بہن اس طرح جاتے ہیں، اور اتنا جس محلے میں تعلق ہو تو وہاں پہ انسان کبھی پولیس اگر 9 مئی سے نہیں بھیجی تو ہمارے نہ سوچ ہے تو نہ ہم بھیج سکتے ہیں۔ ملک صاحب، شہباز شریف نے جہاں جلسہ کیا تھا اور وہاں اس نے اعلان بھی کیا تھا کہ نیکسٹ میں اگر انشاءاللہ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت بنی تو یہاں کینٹ میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل دیں گے، وہ جگہ بھی ہے نا،
تو اس کے بعد وہ منتخب ہو بھی گئے تھے, ان کی 5 سال حکومت بھی رہی ہے, لیکن اس جگہ پر ہاسپٹل نہیں بنا. تو اب کیا صورتحال, اب کیا آپ کے ذہن میں کیا پلان؟ دیکھیں جی, ایک اس جگہ پر یہ گورنمنٹ اربن ٹرانسپورٹ کی جگہ تھی, پنجاب گورنمنٹ کی جگہ ہے نا. تھوڑا سا میں اس میں بتاؤں, یہ ایک تو سیام کے بالکل باہر جگہ ہے, واران اڈا بنا ہوا تھا, وہاں پہ اس طرح کے حکومت پنجاب سے انہوں نے اس زمین کو لیز پہ لے لیا تھا. آپ کو یہ میں آپ کے چینل کے ذریعے, آپ بھائیوں کے ذریعے میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, یہ بھی چیز وہ باقاعدہ کیس کر کے ہم نے یہ چیز واپس لی تھی. پھر آگے ہماری 2000 جو آپ کی بات آ رہی ہے اس میں کہ حکومت رہی ہے, ہمارے جو 12 یا 14 مہینے حکومت جب میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے, ہم نے ان سے 3 کام کروائے ہیں. ایک ہم نے اپنے علاقے کے لیے قبرستان کا کام کروایا, اور جو 2013 میں ہمیں میاں محمد شہباز شریف صاحب نے شہر خاموشہ کے نام سے ہمارے وہ اس چیز کو دیا تھا کہ آپ راولپنڈی کینٹ کے لیے قبرستان بنائیں, ٹھیک ہے, وہ ہم نے ایک 300 کنال اپنے عوام کے لیے, اپنے شہر کینٹ کے لیے. دوسرا ہمارے جو شہر میں اور ہمارے بڑے بھائی ملک ابرار صاحب اور حنیف عباسی صاحب نے میاں محمد شہباز شریف صاحب سے مل کے جو ہمارا سب سے بڑا راولپنڈی کے شہر کا اور کینٹ کا مسئلہ پانی کا ہے, اس کے لیے میاں محمد شہباز شریف صاحب نے 50 ارب روپیہ دیے. تیسرا آپ کی جو بات آ جاتی ہے سوال ہاسپٹل کا, وہ میں آپ سے یہی بات کر رہا تھا کہ کیونکہ جب حکومت تھی تو اس میں جب حکومت اپنا شہباز شریف, اس میں ایک ہم نے 50 کروڑ روپیہ ہم نے منظور کرایا تھا کینٹ ہاسپٹل کے لیے. آپ کا اتفاق ہوا ہے یا نہیں, آپ ابھی وہاں پہ ہاسپٹل کو جا کے دیکھیں, شفا انٹرنیشنل یا قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل سے بھی زیادہ خوبصورت اور صاف ہاسپٹل بن چکے ہیں. اور اس کا افتتاح جب پیسے منظور ملک ابرار صاحب نے کروائے تھے تو اس کا افتتاح رات کے اندھیرے میں شیخ رشید اور عامر کیانی نے چھپ کے کیا تھا, کیونکہ لوگوں کا احتجاج تھا کہ یہ افتتاح صرف مسلم لیگ نون والے کر سکتے ہیں, اور انہوں نے رات کے اندھیرے میں افتتاح کیا تھا. آج ہماری کیونکہ پھر 12-14 مہینے کی حکومت تھی, آج بھی ہمارا ہر حلقے میں جا کے, ہر وارڈ میں جا کے لوگوں سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہم جناب آپ کو سب سے پہلے ایک تو ہاسپٹل, دوسرا صاف ستھرا پانی, تیسری جو ہماری بنیاد جو دلی خواہش ہے کہ بچیوں کے لیے کالج اور اپنا یونیورسٹیز. اور یہ پہلے جو آپ فاطمہ جناح یونیورسٹی دیکھتے ہیں, یہ بھی میاں محمد نواز شریف کی ووٹ نے بنایا تھا. لوگوں نے میاں محمد نواز شریف کو ووٹ دیا تھا, بے شک اس کا کریڈٹ کوئی اور بندہ لیتا ہے, پر وہ ووٹ لینے کے بعد وہ اگر کسی اور جماعت میں چلا گیا تو وہ ووٹ میاں نواز شریف کو ملا تھا, تو وہ فاطمہ جناح یونیورسٹی بنی تھی. سر اگر ہم ماضی کے انتخابات کی بات کریں, 2018 کے جو نتائج آئے تھے, مسلم لیگ نون نے انکار کر دیا تھا اور کلیم کیا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2024 کے جو انتخابات ہیں یہ تو پولنگ ڈے سے پہلے ہی متنازع ہو چکے ہیں, کیونکہ مسلم لیگ کہہ چکی ہے کہ 2024 میں جو وزیر اعظم ہمارے ہوں گے وہ میاں محمد نواز شریف ہوں گے, اور ہم پپٹ اتحادیوں کے ساتھ مل کر 2/3 میجورٹی سے آئیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا عوام سوچے گی کہ اگر ووٹ ہم جس کو بھی دیں نکلے گا تو کسی اور کا؟ دیکھیں جی, بات کرنا تو آسان ہے, میں تو کہتا ہوں جو لوگ جنہوں نے یہ کام کیا تھا وہ بات ان کے وہی آ جاتی ہے کہ جو مقافات عمل ہے, انہوں نے جو کیا تھا, انہوں نے ایک پورا تجربہ کیا ہے, اس میں ایک چیز ان سے وہ کام ہو ہی نہیں سکا جو سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا. ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف عوامی وزیر اعظم ہے, مقامی وزیر اعظم ہے, اور لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں, یہ مخالف جو جماعت وہ تو کہہ سکتی ہے, پر ہمارے یہ یقین مانیں, میں جس جگہ پہ بھی گیا ہوں, میاں محمد نواز شریف کے چاہنے والوں نے بہت خوبصورت طریقے سے, میں یہ 2018 میں بھی ہمیں لوگوں نے بہت اللہ کا شکر ہے ووٹیں دی ہیں, اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کسی محلے میں کسی جگہ پہ بھی میں ایک گلی کا کوئی وزٹ کر کے کوئی مجھے بتا دے, ایک گلی میں 40 گھر بھی پی ٹی آئی کے کوئی ڈھونڈ لے, 2018 کی بات کروں, ہم کوئی چیز بھی نہیں تھی. ہمیں اس چیز کا ضرور دکھ ہے, ہم لوگوں کو کہتے ہیں رزلٹ چینج ہوا ہے, انشاءاللہ 2024 میں لوگ اسی غصے سے جو رزلٹ چینج ہوا ہے اس غصے سے میاں محمد نواز شریف کو ووٹ دیں گے. انشاءاللہ ہم بھاری اکثریت سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ RTS نہیں بیٹھے گا؟ سر جی کچھ بھی نہیں, جو بیٹھنا تھا بیٹھ چکا ہے. انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف کی حکومت بنے گی. ٹھیک ہے سر, اگر آپ کے حلقے کے بنیادی مسائل کی بات کریں تو بہت زیادہ ہے. یہاں پہ سڑکوں کے مسئلے ہیں, پانی کا آپ نے ذکر بھی کیا, گیس کے مسئلے ہیں, لیکن یہاں پر تجاوزات کے بھی بڑے مسئلے ہیں. تو آپ کی پلاننگز میں ہے جب آپ منتخب ہوں گے تو اس حوالے سے کیا لائے عمل ہے؟
دیکھیں جی یہ جو آپ کے اور ہمارے جو ادارے ہیں نا، چاہے راولپنڈی کینٹ ہو، میونسپل کارپوریشن ہو، RDA ہو، اگر یہ دیانتداری سے کام شروع کر دینا، میں یہ کسی پہ الزام یا ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر یہ دیانتداری سے کام کر لیں، نہ انہیں کسی حکومت کی ضرورت ہے، نہ انہیں کسی پاور کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں AC DC کمشنر، ان کو باقاعدہ تنخواہیں جو لی جاتی ہیں، جو کام کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ اسی چیز کا دیا جاتا ہے کہ آپ پرائس کنٹرول کمیٹی بنیں، آپ اس میں تجاوزات کو ختم کریں، آپ اپنے شہر کو خوبصورت بنائیں، اور یہ بھی سارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی حکومت بنے گی، کوئی کرے گا، کوئی کرائے گا، تب کیونکہ جب سیاسی میدان لگتے ہیں یا اس کے بعد سیاسی بندہ کو گراؤ کراتا ہے یا ہٹاتا ہے تو لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کا روزگار لگا ہوتا ہے۔ میں نہیں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، میں چاہتا ہوں اگر SOP کے تحت اگر گورنمنٹ انہیں ایک اچھی سی جگہ دے دے اور یہ کہے کہ روڈ نہ بند ہوں، یہ کہے کہ آپ یہاں پہ مناسب کرائے دیں، جو لوگ راشی ہیں، رشوت لیتے ہیں وہ نہ لیں، یقین کریں ادارے بہت ترقی کریں گے، چاہے وہ کنٹونمنٹ کا ادارہ ہے، چاہے اگر صحیح پراپر طریقے پہ کریں۔ آپ ہمیں بہت ساری جگہوں پہ ملتے ہیں، میں آج رات کو ایک دربار ہے شاہ پیارا گیا ہوں تو وہاں پہ اتنی جگہ پڑی ہوئی ہے کہ وہاں پہ ایک فلٹر پلانٹ لگ جائے، وہاں پہ 6 دکانیں ساتھ بن جائیں، یقین مانیں وہاں سے جو انکم ہو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہاں پہ جو فلٹر پلانٹ کے بھی پیسے وہیں سے نکل سکتے ہیں اور وہاں کے روڈز کا بھی مسئلہ وہیں سے حل ہو سکتا ہے۔ پر صرف بات آ جاتی ہے بیوروکریٹس کی، اگر اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، اچھے لوگ آ جائیں، وہ کام کریں تو سیاستدان مل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ جو ہمارے شہر میں جو تجاوزات ہیں، ہم آپ سے بالکل اپنے عوام سے بھی یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ انہوں کو باقاعدہ، کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا آپ کے سامنے ایک نصیر آباد بازار ہے، ایک نالے کے اوپر لوگ سبزی اور گوشت اور لیے لیتے تھے، ہم نے میاں محمد شہباز شریف صاحب سے 50 لاکھ روپیہ منظور کروا کے باقاعدہ صاف ستھری جگہ پہ تقریباً 10 بائی 10 کے کھوکھے بنوا کے باقاعدہ لوگوں کو صاف ستھری سبزی، صاف ستھرا فروٹ، صاف ستھرا گوشت ان کو مہیا کریں اور اسے وہاں سے حکومت پنجاب کو باقاعدہ ایک کرایہ ملے، نہ وہاں پہ رشوت رہی ہے، نہ روز روز آ کے کنٹونمنٹ لوگوں کو ڈراتا ہے کہ ہم آپ کے ٹھیے توڑنے لگے ہیں، ہم آپ کو یہاں سے اٹھانے لگے ہیں، پھر وہاں پہ بارگیننگ ہوتی ہے، رشوت بڑھتی ہے۔ آج سے میرا خیال ہے یہ ہم نے 2015 میں یا 14 میں ہم نے بنائے تھے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی اپنا PTI کی حکومت آئی، انہوں نے بڑی کوشش کی یہ ہمیں سارا گرا ہی دیں، تو وہ ہمارے ایک بہت اچھے DC صاحب تھے، بڑے اچھا ان کا ہمارے ساتھ تعلق تھا، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بے شک میاں محمد شہباز شریف کی حکومت میں بنے، یہ لوگ اس پہ روزگار لگا ہوئے، ہم ان کو نہیں گراتے۔ سر آخر میں آپ اس حلقے کی عوام کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ میں جی ہر حلقے کی، اپنے حلقے کی عوام کی بڑی ہمارے ساتھ توقعات ہوتی ہیں، میں یہی پیغام دوں گا کہ میرے دل کی خواہش ہے کہ میں اس علاقے میں ایک ہاسپٹل بنواؤں اور صاف ستھرا پانی اور جو صفائی کا نظام ہے اسے بہترین سے بہترین کروں، اور جو نوجوان ساتھی، جو نوجوان بچے بے روزگار ہیں انہیں بہترین قسم کا روزگار دلواؤں، یہ میری خواہش ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ پوری بھی کرے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر اینڈ وش یو بیسٹ آف لک۔ یہ تھے ملک افتخار صاحب، اور ان کا کہنا تھا کہ 2 مرتبہ پہلے بھی منتخب ہوئے اور اس حلقے کی خدمت کی ہے، آئندہ بھی خدمت کریں گے، اور اس حلقے کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ کوشش رہے گی کہ ان کی ترجیحی بنیادوں پر ان مسائل کا حل نکالیں اور ان کی دہلیز پر ان کے مسئلے کا حل ملے۔ شکریہ۔